السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے احتجاج ختم کرنے پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس طرح کی خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینئر رہنماؤں سے ٹیلی فون پہ بات کی اب سے کچھ دیر پہلے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک نے کہا کہ حالات ایسے ہی ہیں، خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس پہ فی الحال کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس تفصیل نہیں ہے۔ کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج ختم کرنے پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار کیا، ان کو بزدل شخص قرار دیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ احتجاج ہو رہا تھا تو یہ کس نے کہا کہ احتجاج کو معطل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ آپ لوگ کیوں نہیں لیاقت باغ پہنچے؟ لیڈرشپ کہاں پہ تھی؟ تو اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ چیئرمین صاحب کا فیصلہ تھا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اس کو فارغ کریں، یہ بزدل آدمی ہے۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ایک جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح بات کی کہ جیسے اس سے تاثر ملا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جناب میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، اس طریقے سے مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ اب تحریک انصاف کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ دھڑے ہیں، ایک دھڑا ایک خبر دیتا ہے، دوسرا دھڑا دوسری خبر دیتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ لیاقت باغ میں احتجاج ہوگا، ان کی بہنیں بھی وہاں پہ پہنچ گئیں، باقی کوئی لیڈرشپ وہاں نہیں پہنچی۔ علی امین بھی سڑکوں کے اوپر وہ دمال دمول ڈال کے واپس چلے گئے، باقی ان کی لیڈرشپ جہاں جہاں تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا۔ وہاں پہ اگر کوئی پہنچی تو خان صاحب کی اپنی بہنیں وہاں پہ پہنچی۔ تو اگر خان صاحب کی بہنیں لیاقت باغ پہنچ گئی ہیں تو باقی لیڈرشپ کیوں نہیں لیاقت باغ پہنچی؟ یہ سوال خان صاحب اٹھا رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اگلے جمعے کو آپ نے دوبارہ احتجاج کرنا ہے اور ہر حالت میں ڈی چوک میں پہنچنا ہے اور ڈی چوک میں پہنچ کے احتجاج کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ درخواست ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں ان کو آزاد قرار دے دیا جائے، کہ یہ تحریک انصاف کے سینیٹرز نہیں ہیں۔ اور اکتوبر کے مہینے میں ہی غالباً اس جو درخواست کی اب کوئی سماعت وغیرہ بھی ہوگی یا کوئی مقرر کر دی گئی ہے۔ ARY نیوز پہ یہ خبر چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، تو میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ یہ درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں ان کو آزاد قرار دے دیا جائے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ایک ایسی درخواست آئے گی جس میں کہا جائے گا کہ تحریک انصاف کے تمام MNAs کو نون لیگ کا MNA قرار دے دیا جائے، یا نون لیگ کا سینیٹر قرار دے دیا جائے، یا پیپلز پارٹی کا سینیٹر قرار دے دیا جائے۔ اور عین ممکن ہے، میرے خیال میں جو اصل درخواست ابھی آنی ہے وہ عین ممکن ایسی بھی ایک درخواست آئے گی جس میں کہا جائے گا کہ اڈیالہ جیل میں جو شخص قید ہے، جو 1 سال سے سسٹم کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، اس کو نواز شریف قرار دیا جائے۔ وہ عمران خان نہیں ہے، وہ نواز شریف ہے اور وہ مزاحمت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی خبر دی جائے، جب بھی کوئی چیز لکھی جائے تو کہا جائے کہ جو ہے نواز شریف نے یہ کیا، نواز شریف اتنی مزاحمت کر رہے ہیں، 1 سال ہو گیا نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں، 1 سال سے وہ بیمار نہیں ہوئے، 1 سال سے وہ کوئی ڈیل نہیں لے رہے، 1 سال سے وہ ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو عمران خان کو نواز شریف قرار دیا جائے، لکھا اور پڑھا جائے اور سمجھا جائے آج کے بعد۔ تو اس طرح کی درخواست بہت جلدی کسی نہ کسی عدالت میں آ جائے گی، اور جس طرح کی درخواستیں آ رہی ہیں تو آخری درخواست جو ہے وہ پھر اسی قسم کی آنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس طرح کی درخواست آئے گی۔ اچھا، ایک اور جو خبر بڑی امپورٹنٹ سامنے آ رہی ہے وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے۔ لیکن یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید لون صاحب جو ہیں یہ کچے کے ڈاکو ہیں، اور آپ کو پتا ہے آج کل بے لاگ تجزیے تو پھر آپ کچے کے ڈاکو جیسے کر رہے ہیں، ویسا تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ جی سچے پاکستانی ہیں ہم اور سچے پاکستانی رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں عمران خان نے آ کے بتایا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، کیا چیزیں، ہمیں تو پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی جو ہے بڑی تعریف بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کی تھی کہ عمران خان کی جماعت اگر کچے میں بھی آج کل جلسہ کرے تو ان کا جلسہ تو وہاں پہ بھی کامیاب ہو جائے گا، پر اینی وے ان کی لیڈرشپ فار سم ریزن لیاقت باغ تک بھی نہیں پہنچ سکی، جس کے اوپر اب عمران خان صاحب ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے جناب، وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ یہ لوگ کچھ نئی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ لیکن جو آج مقدمہ تھا 63A والا، جس کی سماعت تھی اور جس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سربراہی کر رہے تھے اور جسٹس منیب اختر بھی تھے، گزشتہ روز بھی 1-2 دن سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ منیب اختر صاحب اس بینچ میں بیٹھیں گے، اور منیب اختر صاحب نے پھر آج ایک خط کے ذریعے اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا، جس کا متن بھی چیف جسٹس صاحب نے پڑھ کے سنایا۔ متن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہا،
لیکن جس طریقے سے یہ بینچ بنایا گیا اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں. جس طرح ماضی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جب ایکٹ آ گیا تھا اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی بینچ بنے گا تو بے شک یہ قانون معطل ہو گیا یا تو اس کو مسترد کیا جائے. معطل صرف نہیں کیا جا سکتا, اگر معطل کیا گیا ہے تو یہ سارے غیر قانونی بینچ اور میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اور وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جب فوجی عدالتوں کا مقدمہ آیا تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بینچ میں شامل کیا گیا تھا. اور اب بھی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو آرڈیننس کے ذریعے اس میں تبدیلی کی گئی ہے, یہ کمیٹی 3 بندوں کی ہے. میرا مستقل یہ ویو ہے کہ 3 بندوں نے بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ کمیٹی تب بھی فنکشن کر سکتی ہے جب اس میں 3 موزز جج صاحبان بیٹھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا جج بیٹھے ہی نہ اور 2 بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور 9 بینچز بھی وہ بنا دیں. اور یہی نقطہ جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی اٹھایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اندیا یہ دیا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو جو ہے منانے کی کوشش کی جائے گی. جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے اوریجنل آتھر ہیں اس جو وہ ججمنٹ آئی تھی 63A والی, اس کی اور بینچ کا بھی حصہ تھے, تو ان کا شامل ہونا ضروری ہے. لیکن اب ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ اس کی سماعت ہو. یہ بھی اندیا دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے, اور حکومت والے ویسے بھی بڑی تیزی کا شکار ہیں. ان کی خواہش ہے کہ بڑی جلدی اس کے اوپر کوئی معاملہ آئے, اور اگر جسٹس منیب اختر صاحب ساتھ شامل نہیں ہوتے تو کیا کسی نئے جج کو بیچ میں بٹھایا جائے گا, کیسے بٹھایا جائے گا. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 3 ممبر کی کمیٹی ہے, 2 ممبر کس طرح بیٹھ کے اس میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جب قانون کے اندر ہے کہ 3 نے بیٹھنا ہے اور اس میں سے 2 کی اکثریت فیصلہ کرے گی. تو پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو یہی وہ نقطہ ہے جو جسٹس منیب اختر صاحب بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا جی, پنجاب حکومت کے جو گاڑیوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پنجاب حکومت نے جناب نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت سپینڈ کرے گی 617 ملین, جی ہاں جی 617 ملین روپیز جو ہیں وہ 79 نیو لگژری گاڑیاں, 79 نیو لگژری گاڑیاں, جی ہاں جی, یہ تقریباً جو ہے 70 کروڑ جو ہے 80 کروڑ کے قریب جو ہے یہ لوگ یہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. 70-80 کروڑ روپیہ نئی گاڑیوں کے اوپر لگژری گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں. اور اس میں VVIP نئی گاڑیاں ہیں. اس میں کچھ گاڑیاں تو وہ ہیں جناب جو SCO سمٹ یہاں پہ ہو رہا ہے, جو وزرائے اعظم آ رہے ہیں ان کے استعمال کے لیے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ دیگر بہت ساری ایسی گاڑیاں ہیں جو پنجاب حکومت نے بتایا ہے. ان کے جو ایڈیشنل جسے آپ کہہ سکتے ہیں چیف سیکرٹری ہیں, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیبنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس کی اور ڈیولپمنٹ کی, کہ پنجاب حکومت نے ریسنٹلی 29 جی ہاں جی 29 نئے پارلیمنٹری سیکرٹریز بنائے ہیں اور ان کو ڈپارٹمنٹس اسائن کیے ہیں. اور انڈر سیکشن 3 آف دا پارلیمنٹری جو سیکرٹریز ہیں ان کی جو سیلری اور الاؤنس اور جو پریولیجز ہیں یعنی ان کو جو مراد ملتی ہیں اس کے تحت ان کی کیا انٹائٹلمنٹ ہے کہ دا آرڈیننس انٹائٹلز ایچ پارلیمنٹری سیکرٹری ٹو یوز 1 آفیشیل کار بوتھ فار آفیشیل اینڈ پرائیویٹ پرپز. مطلب کہ 29 گاڑیاں تو ان لوگوں کو بانٹنی ہیں جن کو سیکرٹری بنایا گیا ہے پارلیمنٹری, اور ان کی یہ مراد میں شامل ہے کہ ہر کسی کو ایک گاڑی دی جائے جس کا وہ سرکاری کاموں کے لیے بھی استعمال کریں گے اور ذاتی کاموں کے لیے بھی استعمال کریں گے. یہ ان کا رائٹ ہے. آئین اور قانون کے اندر آرڈیننس کے اندر جناب یہ آیا ہوا ہے 2002 کا غالباً یہ جو آرڈیننس ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس آرڈیننس کے تحت ان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے, لہٰذا فوراً جناب یہ چیزیں ان کو دی جائیں. اچھا, اگر آپ ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں, یہ جو پرکس اینڈ پریولیجز کے تحت گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, ان گاڑیوں کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کون سی گاڑیاں اور کتنی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. وہ SCO کے جو حکمران آ رہے ہیں, کیا وہ جو وزرائے اعظم آ رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہیں؟ کیا گورنر KP کے, گورنر پنجاب یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ, گورنر جو ہے وہ بلوچستان, سندھ, اس کے علاوہ آپ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ, جی ان سب کے پاس بھی 12 گاڑیاں ایسی نہیں ہیں جو وہ بھیجی جا سکیں اور وزرائے اعظم کے لیے استعمال ہو سکیں جو ادھر آ رہے ہیں SCO کے لیے. کیا ضروری ہے کہ جناب ہم نئی گاڑیاں خریدیں؟ اچھا جی, ان گاڑیوں کی تفصیل دیکھیں تو آپ 29 گاڑیاں جو کیبنٹ کا حصہ ہیں سیکرٹریز ان کے لیے خریدی جا رہی ہیں صوبائی کابینہ کے لیے. اور یہ جو 29 گاڑیاں ہیں یہ ٹویوٹا کرولا آلٹس ہیں اور 1.8 مطلب بہترین قسم کی گاڑیاں, اور یہ 29 گاڑیاں تقریباً 22 کروڑ روپے کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 22 کروڑ میں تقریباً پڑیں گی. اسی طرح اس کے علاوہ اس میں 15 گاڑیاں جو ہیں وہ ٹویوٹا کرولا آلٹس 1.6 ہیں. یہ ٹرانسپورٹ پول کے لیے اور پروٹوکول کی ڈیوٹیز کے لیے استعمال ہوں گی جناب, یہ خریدی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ 2 گاڑیاں جو ہیں وہ ہیں جناب ٹویوٹا فارچونر
جو سگما 2.8 جناب، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2 فارچونر گاڑیاں بھی خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ٹرانسپورٹ پول کے اندر جائیں گی، پروٹوکول ڈیوٹیز کے لیے کام آئیں گی یہ گاڑیاں۔ اسی طرح جو منسٹرز کو ایسکورٹ کرنے کے لیے، یعنی منسٹر جب پروونشل منسٹرز کہیں جا رہے ہوں گے پنجاب حکومت کی، تو ان کے لیے جناب 30 ٹویوٹا ڈالے خریدنے، ہائیلکس جس کو آپ کیبن کہتے ہیں، وہ 30 ڈالے یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہ بھی تقریباً میرے خیال میں 30 ڈالے 20 کروڑ کے قریب ان کو پڑیں گے، تقریباً 30 ڈالے جناب یہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی مہنگے پڑیں، اس لیے کہ ایک جو اس وقت ہائیلکس کی قیمت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ جناب 30 وہ ڈالے خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کے منسٹرز کو باحفاظت ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کو آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دیوالیہ ہونے والا ہے، تو یہ کیوں دیوالیہ ہونے والا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں، جہاں پہ عام بندے کو کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، ان کو ایسکورٹ کرنے کے لیے بھی کروڑوں روپے کے ڈالے بڑے بڑے خرید رہے ہیں۔ اور کیا یہ اپنی گاڑیوں پہ نہیں آ سکتے؟ اپنی گاڑیوں پہ نہیں جا سکتے؟ لے کے دیں ان صاحب کو مہران، کیا تکلیف ہے ان کو مہران میں بیٹھتے ہوئے؟ آلٹو چھوٹی چھوٹی ان کو گاڑیاں لے کے دیں 600 سی سی، اس میں آئے جائیں، کوئی نہیں کہہ رہا ان کو کہ یہ سائیکل پہ آئیں۔ اگر آپ نے ان کو گاڑی لے کے ہی دینی ہے تو آپ ان کو ٹویوٹا کیوں آپ لے کے دے رہے ہیں، فارچونر کیوں لے کے دے رہے ہیں، ڈالے کیوں لے کے دے رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا؟ اچھا، دوسری طرف جس الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومت پنجاب میں بنی ہے، اس الیکشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پنجاب کے ٹریبیونلز جو ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سک رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس لیے کہ پہلے ججز کے نام بھیجے گئے جو پچھلے چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جناب یہ جج ہمیں قابل قبول نہیں، آپ ہمیں پول بھیجیں، ہم اپنی مرضی کا جج لائیں گے۔ پھر انہوں نے قانون میں تبدیلی کی کہ جناب اب ریٹائرڈ جج بھی جو ہیں وہ ٹریبیونلز میں لگ سکتے ہیں، اور پھر وہ سارا معاملہ جو اس وقت کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے کافی ان کی سرزنش وغیرہ کی، انہوں نے کہا کہ جناب اور ہم نے کچھ نہیں بھیجنا، آپ جو ہے اس کو چلائیں، معاملے کو دیکھیں، جو بھی جج بیٹھے گا اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن والے معاملے کو لے گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے جناب اب جو پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالا دم قرار دے دیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ہی یہ بینچ بھی بیٹھا تھا، اور جو نئی چیف جسٹس صاحبہ آئی ہیں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نام دیے گئے ہیں ان کے اوپر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سارے عدالتوں سے ریلیٹڈ معاملات تھے، اب ان میں وہ والی بات نہیں رہی ہے، بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور اب جو معزز عدالت نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹریبیونلز نئے بنے ہیں ان کو فوری کام کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو پہلے ججز آئے تھے ان کے اوپر کیوں اعتراض تھا؟ کیا اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ان ججز کو فارغ کر دیا جائے؟ تو الیکشن کمیشن کو ایسا کیا مسئلہ ہے؟ پر اینی وے جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا، جو حکومت چاہتی تھی وہ ہو گیا، اب تو سپریم کورٹ سے بھی اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے جو لاپتہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے یہ سامنے کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کی جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ گھر نہیں پہنچے۔ وکیل ایمان مزاری صاحبہ نے، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ وہی جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں جن کے حوالے سے ہمارے بہت سارے صحافی خبریں دیتے رہے کہ اس نے یہ بتا دیا، اس نے وہ کر دیا، عمران خان کا نیٹ ورک ٹوٹ گیا، تو بھائی وہ تو بیچارہ لاپتہ ہے، یہ ان کو کون خبریں دیتا ہے، کہاں سے دیتا ہے؟ وہ تو لاپتہ ہے۔ پر میرے خیال میں انہی صحافیوں سے بلا کے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کو کس طرح پتا چلا، وہ تو بیچارہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچا، وہ تو لاپتہ، اور اس کے حوالے سے پورا انہوں نے ایک نیریٹو بنا دیا، پوری ایک سٹوری کھڑی کر دی کہ یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے، لیکن اب پتا چلا کہ وہ تو بیچارہ لاپتہ ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو آج کل بڑی ہو رہی ہے کہ فل کورٹ جو ہے بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ فل کورٹ بلایا جائے، لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب فل کورٹ نہیں بلا رہے، جس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ماضی میں یہ جو ہمارے کچھ صحافی دوست اور کچھ سیاستدان بار بار کہتے تھے کہ جناب فل کورٹ کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے، سب کو پتا ہے کیونکہ فل کورٹ بلایا جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور جب قاضی صاحب نے فل کورٹ بلایا تھا اس کی بھی تصویریں لگا کے ہمارے صحافیوں نے ٹویٹس کی تھیں کہ جناب یہ ہوتا ہے فل کورٹ، لیکن اب جو ہے وہ فل کورٹ بلایا نہیں جا رہا۔ دوسری جانب یہ جو 63A کا مقدمہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے اور اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ جی ہاں جی، عمران خان صاحب نے اس میں کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین جو ہیں خود کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیں۔ یہ جو نظر ثانی کی درخواست آئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ایسے بینچ کے سامنے اس درخواست کو رکھا جائے جو 3 رکنی انتظامی کمیٹی نے تشکیل دیا ہو۔ وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہا
کہ انتظامی کمیٹی تو 3 رکنی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، تو وہ 2 بندے کیسے، 2 معزز جج صاحبان بیٹھ کے کیسے کوئی بینچ بنا سکتے ہیں؟ تو خان صاحب نے بھی اس بینچ کے اوپر اعتراض کی درخواست دائر کر دی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، پر یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.